عنوان: علی بابا اور جادوئی غار، سخاوت کی حکمت۔ ایک وقت کی بات ہے، بغداد کے ایک پرہجوم شہر میں ایک غریب لکڑہارے کا نام علی بابا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی، مگر وہ خوش تھا اور ہمیشہ اپنے تھوڑے بہت وسائل دوسروں کی مدد میں خرچ کرتا تھا۔ علی بابا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی سخاوت اسے ایک شاندار مہم پر لے جائے گی۔ ایک دن جب علی بابا جنگل میں لکڑی اکٹھا کر رہا تھا، اس نے ایک چھپی ہوئی غار پر نظر ڈالی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اس نے کچھ لوگوں کی سرگوشیاں سنیں۔ وہ چوروں کا گروہ تھا، 40 افراد کا، جنہوں نے حال ہی میں ایک کامیاب لوٹ مار کی تھی۔ ان کا سردار، جو بہت ہوشیار اور چالاک تھا، نے کہا، "کھل جا، سمسم"، اور غار کا دروازہ جادوئی طور پر کھل گیا، جس میں سونا، جواہر اور قیمتی اشیاء سے بھرا ہوا خزانہ تھا۔ علی بابا نے اس منظر پر حیرت کا اظہار کیا۔ جب چور چلے گئے، علی بابا نے غار میں جا کر جادوئی الفاظ دہرا کر "کھل جا، سمسم" کہا۔ دروازہ کھل گیا اور وہ اندر موجود خزانے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ حالانکہ اس پر خزانے کی چمک چڑھ رہی تھی، لیکن اس نے اپنی سادگی کو یاد رکھا اور صرف تھوڑا سا سونا لیا تاکہ اپنے خاندان اور شہر کے غریب لوگوں کی مدد کر سکے۔ تاہم، چوروں نے جلدی ہی دریافت کیا کہ ان کا خزانہ چوری ہو رہا ہے اور انہوں نے تحقیقات شروع کیں۔ انہوں نے علی بابا کے راز کو جان لیا اور خزانہ واپس لینے اور چور کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ مگر علی بابا کی ہوشیار خادمہ، مرگیانہ، نے ان کے منصوبے کو بے نقاب کیا اور اپنے آقا کو خبردار کیا۔ مرگیانہ، جو کم عمر تھی مگر انتہائی ہوشیار اور بہادر تھی، نے علی بابا اور اس کے خاندان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے پہلے خود کو ایک تاجر کے طور پر تبدیل کیا اور چوروں کو ان کے منصوبوں کا پتہ چلایا۔ پھر اس نے سنا کہ وہ رات کو علی بابا کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس نے جرأت مندی سے چوروں کے منصوبے کو ناکام بنایا اور چوروں کو تیل کے برتنوں میں چھپ کر ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا۔ جب آخری چور کو شکست دے دی گئی، تو باقی خزانہ علی بابا کو سونپ دیا گیا، جس نے اسے شہر والوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا۔ اس کی سخاوت اور حکمت مشہور ہو گئی اور اس نے خزانے کا استعمال اسکولوں، ہسپتالوں اور غریبوں کے لیے گھر بنانے کے لیے کیا۔ علی بابا اور 40 چوروں کی کہانی دور دور تک پھیل گئی، نہ صرف ایک مہماتی داستان کے طور پر بلکہ ایک سبق کے طور پر بھی، جو سخاوت اور دوسروں کی مدد کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ علی بابا کی زندگی صرف خزانے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوئی، بلکہ اس نے دوسروں کی مدد اور بے لوثیت کے سبق کو بھی سیکھا۔ سبق: حقیقی دولت ان چیزوں میں نہیں ہے جو ہم اکٹھا کرتے ہیں، بلکہ ان خوبیوں میں ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ دکھاتے ہیں، جیسے سخاوت اور مدد۔